دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ یہ ہے آبنائے ملاکا یعنی اسٹریٹ آف ملاکا، جو انڈمان سی کو ساؤتھ چائنا سی سے ملانے والی تقریباً 900 کلومیٹر طویل بحری گزرگاہ ہے۔ یہ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے مشرقی ساحل اور ملائیشیا کے مغربی ساحل کے درمیان واقع ہے۔ یہ اپنے جنوب مشرقی سرے پر آبنائے سنگاپور سے منسلک ہے۔ اپنے تنگ ترین مقام پر یعنی فلپس چینل پر اس گزرگاہ کی چوڑائی صرف 3 کلومیٹر تک رہ جاتی ہے۔ اس آبنائے یا گزرگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی اہم اور مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ آبنائے بحر ہند اور بحر الکاہل کے درمیان ایک اہم اور تیز ترین شپنگ روٹ ہے، لہٰذا یہ ایشیا کے مشرقی ممالک جیسا کہ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کی باقی دنیا کے ساتھ تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ سمجھا جاتا ہے۔ اس آبنائے میں درجنوں بندرگاہیں موجود ہیں اور دنیا کی تقریباً تمام بڑی شپنگ کمپنیز کے بحری جہاز اس راستے کو ٹرانزٹ یا ترسیل کے لیے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس گزرگاہ سے سالانہ 70,000 یعنی روزانہ تقریباً 200 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ دوستو اس آبنائے کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پوری دنیا میں سمندر کے راستے ترسیل کیے جانے والے تیل کا تقریباً 1/4 حصہ صرف اسی راستے سے گزرتا ہے۔ دوستو ان تمام تر تفصیلات بتانے کا مقصد آپ کو یہ واضح کرنا ہے کہ آبنائے ملاکا کا سمندری راستہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یقیناً اس راستے کا کسی بھی وجہ سے بند ہو جانا عالمی تجارت کو تو متاثر کرے گا ہی، لیکن مشرق بعید فار ایسٹ کے ممالک خصوصاً چین، جاپان اور جنوبی کوریا کی سپلائی لائن کا ایک بڑا حصہ بھی منقطع ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ایسی کسی صورتحال سے بچنے کے لیے اس راستے کا کوئی متبادل بھی تو ہونا چاہیے۔ آبنائے سندا اور آبنائے لومبوک یا مکاسر اس کے متبادل راستے تو ضرور ہیں، لیکن ان راستوں پر ہر طرح کے جہاز مؤثر طریقے سے سفر نہیں کر سکتے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں سوئز یا پیناما کینال کی طرز پر ایک نہر جسے تھائی کینال یا کرا کینال کا نام دیا گیا ہے کی فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کی جا چکی ہے۔ مزید یہ کہ ساؤتھ چائنا سی یا گلف آف تھائی لینڈ کو انڈمان سی سے ملانے کے لیے تھائی لینڈ کی سرزمین پر ایک زمینی راستے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن تمام تب صورتحال میں اہم ترین بات یہ ہے کہ عالمی سپر پاورز اور علاقائی سٹیک ہولڈرز کا اس متبادل پر کیا موقف ہے۔ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو سمندری تجارت پر اس کا انحصار بہت زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین کی تقریباً 2/3 غیر ملکی تجارت یا کارگو کی ترسیل سمندر کے راستے ہی ہوتی ہے۔ اس غیر ملکی تجارت کی اکثریت یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہوتی ہے، اور تمام بحری جہاز آبنائے ملاکا کے ذریعے ہی چین تک پہنچتے ہیں۔ چین اب دنیا کا سب سے بڑا تیل کا درآمد کنندہ بن چکا ہے۔ سال 2023 میں چین نے ریکارڈ تیل کی درآمد کی جو اوسطاً 11.4 ملین بیرل یومیہ بنتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کا تقریباً 80% سمندری راستے سے آبنائے ملاکا کے ذریعے ہی چائنا تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چین کی ایکسپورٹس کی بات کریں تو سال 2023 میں چائنا نے پوری دنیا میں مجموعی طور پر تقریباً 3.5 ٹریلین ڈالر مالیت کی مصنوعات ایکسپورٹ کی۔ دوسری جانب چین اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے خام مال افریقہ اور جنوبی امریکہ کے مختلف ممالک سے حاصل کرتا ہے۔ ان درآمدات اور برآمدات کا بھی زیادہ تر حصہ اسی سمندری راستے کے ذریعے ہی چائنا پہنچتا ہے اور چائنا سے جاتا ہے۔ اس لیے چین کے لیے نہ صرف یہ راستہ شہرک کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس کے متبادل کی تلاش بھی چائنا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوسری جانب ساؤتھ چائنا سی میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی بھی اس خطے کی جیو پالیٹکس کو ترتیب دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس خطے میں موجود اہم امریکی اتحادی بالخصوص سنگاپور آبنائے ملاکا کا ایک بڑا بینیفیشری بھی ہے۔ لہٰذا کسی نئے راستے کی تعمیر اس کے لیے ظاہر ہے فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ نقصان دہ ہوگی۔ اسی طرح بھارت بھی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چین اس نئی متبادل
تعمیر ہونے والی نہر کے ذریعے بحر ہند کی بحری ٹریفک کو کنٹرول کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ چین کا اس راستے کا متبادل تلاش کرنا کتنا حقیقت پسندانہ عمل ہے، یعنی کیا واقعی کبھی ایسی صورتحال پیدا بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحری گزرگاہ بند ہو جائے؟ تو دوستو، ایسے بہت سے عوامل ہیں جو اس اہم اسٹریٹ کی بندش کا سبب کبھی بن سکتے ہیں۔ آبنائے ملاکا ویسے تو مجموعی طور پر ایک نسبتاً چوڑی آبنائی ہے، لیکن اپنے تنگ ترین پوائنٹ پر اس کی چوڑائی تقریباً 2.8 کلومیٹر تک رہ جاتی ہے۔ اس راستے سے گزرنے والی بحری ٹریفک کے اعتبار سے یہ راستہ تنگ ہے اور بحری جہازوں کے درمیان ہونے والا کوئی بھی حادثہ اس کے چوک ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمندر نسبتاً کم گہرا ہے اور کسی بھی بڑے بحری جہاز کا ڈوبنا اور اس کا سمندر میں موجود ملبہ رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات جیسا کہ زلزلے، سونامی یا شدید موسمی حالات، طوفان یا سائیکلون آبنائی میں عارضی طور پر نیویگیشن میں خلل پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ایک رش یا رکاوٹ کی کیفیت تو پیدا ہو سکتی ہے۔ 2015 میں ایک بار موسم کی خرابی اور پور ویزیبلٹی کی وجہ سے یہاں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی۔ دوستو، آبنائے مالاکا تاریخی طور پر بحری قزاقوں اور سیکیورٹی خدشات کا شکار بھی رہی ہے۔ حالیہ تاریخ میں بھی متعدد ایسے واقعات ہو چکے ہیں جب بحری قزاقوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملے کیے گئے، بلکہ یہاں اس کا موازنہ سوئز کینال سے بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اب وہاں کا بحری سفر متاثر ہو چکا ہے۔ لیکن دوستو، ان تمام وجوہات کے علاوہ اس خطے کی جیو پالیٹکس یا سیاسی تنازعات ممکنہ طور پر مستقبل میں کوئی نیا تناؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ آبنائے مالاکا کے آس پاس کے ممالک یعنی انڈونیشیا، ملائیشیا اور سنگاپور اس اہم آبی گزرگاہ کے کنٹرول اور حفاظت میں خاص اسٹریٹجک مفادات رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آبنائے تھائی لینڈ کے جنوبی سرے کے قریب سے بھی گزرتی ہے۔ جغرافیائی سیاسی تناؤ، علاقائی کشیدگی یا تنازعات جن میں ان ممالک یا دیگر علاقوں کے مفادات شامل ہیں، کبھی بھی اس مقام تک بڑھ سکتے ہیں کہ جہاں اس آبی گزرگاہ کی بحری ٹریفک میں خلل پیدا ہو سکے۔ ساؤتھ چائنا سی میں 7ویں فلیٹ کے نام سے امریکہ کا ایک بڑا نیول فلیٹ بھی موجود ہے۔ اس کے زیر انتظام مختلف ٹاسک فورسز ہیں، جن میں ٹاسک فورس 73 کا ہیڈ کوارٹر سنگاپور میں ہے۔ دوستو، 7ویں فلیٹ اس وقت اگلی پوزیشنز پر تعینات کیا جانے والا امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے۔ اس میں 50 سے 70 بحری جہاز، 150 ہوائی جہاز اور 27,000 سیلرز اور میرینز شامل ہیں۔ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں تو قدرتی آفات یا فوجی کارروائیوں میں مشترکہ کمانڈ ہے، لیکن ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ اس کی اس خطے میں موجودگی کا اصل مقصد تو چائنا کو کنٹین کرنا ہی ہے، لہٰذا اس کی یہاں موجودگی خطے میں کسی بھی وقت کشیدگی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ بحری بیڑا جاپان کے سمندروں میں بھی موجود رہتا ہے اور آبنائے ملاکا کو عبور کر کے بحر ہند اور بحیرہ عرب میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آبنائے کی تمام بندرگاہوں کو امریکی فوجی جہاز بغیر پیشگی اطلاع کے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ملائیشیا، فلپائن، برونائی، تھائی لینڈ اور دیگر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک امریکہ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ نے سنگاپور میں جدید ہتھیار اور آلات بھی نصب کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ خدشہ ہمیشہ موجود ہی رہتا ہے کہ مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا میں کسی بھی قسم کے سنگین تنازع کی صورتحال میں امریکہ آبنائے ملاکا کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس طرح چین، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک کی خام تیل کی نقل و حمل کے پورے نظام کو چوک امریکہ کر سکتا ہے۔ دوستو، ان خدشات کے پیش نظر چین دہائیوں سے اس کے متبادل آپشن پر کام کر رہا ہے۔ کسی بھی ممکنہ تناؤ کی صورت میں امریکہ کا آبنائے ملاکا کو بند کرنا اور اس کے نتیجے میں چین کو پیش آنے والے مسائل کے لیے چین کے سابق وزیر اعظم ہو جنتاؤ نے 2003 میں ملاکا ڈائلما کی اصطلاح متعارف کروائی تھی۔ چین نے اس آبنائے پر ملک کے زیادہ تر انحصار کو کم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اس میں پاکستان میں گوادر بندرگاہ کی ڈیولپمنٹ
اور پاک چائنا اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک شامل ہے، جس میں بندرگاہ سے اندرون چین تک تیل کی نقل و حمل کے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میانمار چین پائپ لائن منصوبہ بھی اہم ہے، جو خلیجی ممالک سے نکلنے والے تیل اور گیس کو میانمار کے ساحل سے چین تک پہنچاتا ہے۔ ایک اور منصوبہ قازقستان چین پائپ لائن بھی ہے، جو تیل کی دولت سے مالا مال وسطی ایشیائی ممالک کو چین سے ملاتا ہے۔ قازقستان چین پائپ لائن 4 لاکھ بیرلز یومیہ اور میانمار یونان پائپ لائن بھی صرف 4,20,000 بیرل تیل روزانہ کی بنیاد پر ترسیل کر سکتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آبنائے ملاقہ کے ذریعے تیل 7 ملین بیرل روزانہ چین پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، آرکٹک ریجن میں پولر سلک روڈ کی تعمیر اور اس طرح کے چند دیگر منصوبوں کا آغاز بھی چائنا نے اسی مقصد کے تحت کیا تھا، لیکن یہ تمام طویل مدتی منصوبے ہیں اور ان کے باوجود چین تیل کی تجارت کے لیے فی الحال تو آبنائے ملاقہ پر انحصار کو کم نہیں کر پا رہا۔ لہٰذا اس تمام تر صورتحال میں مشرقی ممالک خصوصاً چین کو کسی متبادل بحری راستے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت آبنائے ملاقہ کا متبادل بحری راستہ تو موجود ہے، لیکن یہ مختلف وجوہات کے باعث استعمال نہیں ہوتے۔ آبنائے سنڈا، جو انڈونیشیا کے جزیرے جاوا اور سماٹرا کے درمیان واقع ہے، اس میں تیز سمندری بہاؤ کی وجہ سے سفر کرنا نسبتاً مشکل ہے۔ ریت کے کناروں کے ساتھ اس کے شمال مشرقی سرے کے کچھ حصوں میں اس کی کم از کم گہرائی صرف 20 میٹر تک رہ جاتی ہے، اور جاوا کے ساحلوں کے آس پاس کچھ انسانی ساختہ رکاوٹیں جیسا کہ آئل ریگز وغیرہ بھی موجود ہیں، جو بحری جہازوں کی سفر کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ آبنائے سنڈا کی تنگی اور گہرائی جدید اور بڑے بحری جہازوں کے سفر کے لیے فی الحال تو موزوں نہیں۔ اسی طرح ایک نسبتاً لمبا راستہ آبنائے لومبوک یا مقاصر سے گزرتا ہے۔ اس پر سفر نسبتاً آسان تو ہے، لیکن راستہ طویل ہونے کی وجہ سے ایندھن اور دیگر اخراجات اور وقت اضافی خرچ ہو جاتا ہے۔ لومبوک اور مقاصر آبنائے سپر ٹینکرز کے لیے سب سے محفوظ متبادل راستہ تصور کیے جاتے ہیں، لیکن ان تمام راستوں سے ہٹ کر چین ایک ایسے محفوظ اور نسبتاً مختصر راستے کی تلاش میں ہے جو لانگ ٹرم میں چین کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ بھی کر سکتا ہو اور کسی بھی عالمی تنازع یا تناؤ کی صورت میں بغیر رکاوٹ کے تجارت کے لیے کھلا بھی رہے۔ اس مقصد کے تحت چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ایک آبی گزرگاہ کی تعمیر کی خواہش رکھتا ہے، جو تھائی لینڈ سے گزر کر انڈمان سی کو ساؤتھ چائنا سی سے کنیکٹ کر سکے۔ اس منصوبے کو تھائی کینال یا کرا کینال کہا جاتا ہے۔ یہ نہر کسی حد تک سوئز اور پیناما کینال کی طرح ہی ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر $50 ارب لاگت آ سکتی ہے اور اس کو مکمل ہونے میں 5 سے 10 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تقریباً 102 کلومیٹر لمبی اور 400 میٹر چوڑی اور 25 میٹر گہری یہ مصنوعی نہر مشرق بعید اور مشرق وسطی یا یورپی ممالک کے درمیان پہلے سے موجود سمندری سفر کو تقریباً 1200 کلومیٹر تک کم کر دے گی۔ اس کی تعمیر سے تیل یا تجارت کی غرض سے آبنائے ملاقہ کو کراس کرنے والے مختلف بحری جہازوں کو 2 سے 5 دن تک کے سفر میں بھی بچت ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایندھن کی قیمت کی مد میں بھی کافی بچت ہوگی۔ ویسے تو اس منصوبے کا آئیڈیا بہت پرانا ہے، لیکن پچھلی چند دہائیوں میں چین کے لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے۔ میانمار کے کوکو آئی لینڈز پر چینی نیول بیس کی موجودگی کے باعث اس نہر کے ذریعے تجارت چین کے لیے اور بھی زیادہ باعث اطمینان ہوگی۔ 2014 میں تھائی لینڈ نے چین اور تھائی لینڈ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور علاقائی تعاون کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک تھائی چینی اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر قائم کیا تھا۔ مئی 2015 میں چین اور تھائی لینڈ کے درمیان کرا کینال پر مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط بھی ہوئے۔ چین کرا کینال کو فائنانس کرنے کے حق میں تھا، جبکہ تھائی حکومت قومی ترقی کی حکمت عملی جاری رکھنے کے لیے عالمی رابطے کے اقدامات پر زور دے رہا تھا۔ تھائی لینڈ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ بھارت، امریکہ اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے کرا کینال کی تعمیر میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اگرچہ تھائی لینڈ میں کرا کینال کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط لابی موجود ہے، لیکن 2020 میں تھائی لینڈ کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ کرا کینال منصوبے کو ختم کر رہی ہے۔ تھائی لینڈ کے پاس اس منصوبے کو منسوخ کرنے کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اس نہر کی تعمیر کا تخمینہ $50 ارب کا ہے۔ اس میں نہر کھودنے اور سمندر کی کھدائی کا خرچ تو صرف ایک بار ہی آئے گا، لیکن اس گہرائی کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس طرح بعض
بعض ماہرین کے نزدیک صرف 2 سے 5 دن تک کے سفر کو کم کرنے کے لیے اتنا بڑا منصوبہ بنانا فنانشلی بھی ایک فیزیبل آپشن نہیں۔ مزید یہ کہ اس راستے سے بھاری ٹول ٹیکسز وصول کرنا ٹول فری آبنائے ملاقہ کا متبادل تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس نہر کی وجہ سے تھائی لینڈ کی سیاحت کی صنعت اور اس کی ماہی گیری کی صنعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس نہر کی تعمیر کے بعد تھائی لینڈ خود کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا خطرہ بھی ظاہر ہے محسوس کر رہا تھا۔ یہ نہر شمال میں رہنے والے بدھ مت اور جنوب میں رہنے والی زیادہ تر مسلم آبادی کے درمیان تقسیم بھی پیدا کر سکتی ہے، جس سے تھائی لینڈ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تھائی لینڈ کے جنوبی صوبوں میں پہلے ہی کشیدگی ہے، اس نہر کی تعمیر حالات کو مزید خراب کر سکتی ہے، یہاں تک کہ دونوں خطوں کے درمیان مستقل تقسیم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ نہر تھائی لینڈ کے اپنے پڑوسی ممالک جیسے کہ انڈونیشیا، سنگاپور اور ملیشیا کے ساتھ تعلقات کو بھی کشیدہ کر سکتی ہے۔ اگر بحری جہاز آبنائے ملاقہ سے گزرنے کی بجائے کرا کینال کا استعمال شروع کر دیں تو ان ممالک کو اپنی مصروف بندرگاہوں سے ہونے والی آمدنی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مزید یہ کہ اگر چین اس نہر کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے تو اس سے جنوب مشرقی ایشیا کی جیو پالیٹکس میں واضح تبدیلیاں رونما ہوں گی اور خطے کے اہم امریکی اتحادی جیسے کہ بھارت اور سنگاپور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ مجموعی طور پر اگرچہ کچھ اور ممالک بھی اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن چین کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اس منصوبے کا اہم سرمایہ کار اور کنٹرولر بھی ہوگا۔ لہٰذا نہر کی تعمیر میں دلچسپی کے باوجود بہت ساری وجوہات کی بنا پر تھائی لینڈ کے لیے اس منصوبے پر آگے بڑھنا ابھی فوری طور پر ممکن نظر نہیں آتا۔ ان تمام خدشات کی وجہ سے کرا کینال کے آئیڈیا کی جگہ تھائی لینڈ برج نامی ایک منصوبے نے لے لی۔ اس پروجیکٹ میں تھائی لینڈ کے مشرق میں چمفون اور مغرب میں رانونگ کے مقامات پر 2 گہری سمندری بندرگاہوں کی تعمیر کیا جانا تھی۔ اس کے بعد ان دونوں بندرگاہوں کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ سڑکوں، ریلوے اور پائپ لائنز کے ذریعے ملایا جانا تھا۔ یہ لینڈ برج خلیج تھائی لینڈ اور انڈمان سی کو جوڑ دے گا۔ لینڈ برج منصوبے کی ممکنہ لاگت تقریباً $29 بلین ہوگی۔ رانونگ اور چمفون میں گہرے سمندر کی بندرگاہوں کی تعمیر پر تقریباً $20 ملین کی لاگت کا تخمینہ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو بندرگاہوں اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں ملوث مقامی کمپنیز کے ساتھ 50% سے زیادہ شراکت دار ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس کی بڈ جیتنے والے کنزورشیم کو 50 سال کی رعایت بھی دی جائے گی، جس میں شپرز، لاجسٹکس آپریٹرز، پورٹ مینیجرز، پراپرٹی ڈیولپرز اور صنعتی سرمایہ کار وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تھائی حکومت کو توقع ہے کہ لینڈ برج منصوبہ 2.5 لاکھ سے زائد ملازمتیں بھی پیدا کرے گا اور مکمل طور پر نافذ ہونے کے بعد تھائی لینڈ کی سالانہ GDP کی شرح نمو کو 5.5% تک بڑھا دے گا۔ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی اس وقت جاری ہے اور اگر اس منصوبے کو منظوری مل جاتی ہے تو تھائی حکومت 2025 کی دوسری سہ ماہی میں بین الاقوامی کمپیٹیٹو بیڈنگ کا عمل منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کی تعمیر 2030 میں شروع ہو سکتی ہے۔ تھائی حکومت پہلے ہی اس منصوبے کو چین، سعودی عرب، جاپان، امریکہ اور جرمنی کے سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کر چکی ہے۔ تاہم چین نے اس منصوبے کے بارے میں کوئی واضح طور پر آفیشیل بیان ابھی نہیں دیا، لیکن لگتا ہے کہ چین زمینی راستے کی بجائے نہر کو ہی زیادہ ترجیح دیتا ہے کیونکہ زمینی پل تیل اور گیس کے ان بڑے بڑے ٹینکرز یا بحری جہازوں کی گزرگاہ نہیں بن سکتا جو اس وقت آبنائے ملاقہ سے گزر رہے ہیں۔ لیکن تھائی حکام کا ماننا ہے کہ چین کی بڑی تعمیراتی کمپنی چائنا ہارپر انجینئرنگ کمپنی زمینی پل کے منصوبے میں بھی دلچسپی رکھتی ہے۔ ان تمام نئے منصوبوں کے باوجود چین کی بین الاقوامی تجارت کا بحری راستوں پر انحصار بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی حکام اب بھی بحر الکاہل اور آرکٹک کے راستے متبادل سمندری راستوں کی تلاش میں ہیں۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے چین آبنائے ملاقہ کا متبادل کوئی روٹ تلاش کر پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔